رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے۔ اس میں 313 یا 15 ایسے انبیاء بھی ہیں جنہیں اللہ احکم الحاکمین نے رسالت سے، شریعت سے نوازا ہے، اور عرف عام میں ہم انہیں رسول کہتے ہیں۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے شریعت ملتی ہے، خواہ کتاب کی شکل میں ملے یا صحیفے کی صورت میں ملے۔ وہ نبی جو صاحب شریعت ہوگا اسے رسول کہا جاتا ہے، اور وہ نبی جو اپنے سے گزشتہ رسول کی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان تمام انبیاء اور رسل میں سے تاجدار انبیاء بنایا ہے، تو اس رسالت اقدس، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، اور آپ کو صرف یہ عصمت، یہ تقدس، یہ مقام اور مرتبہ صرف آپ تک ہی مخصوص نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ عصمت، یہ تقدس اور یہ مرتبہ اور رتبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو بھی عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ آپ کے پیروکار، آپ کے رفقائے کار صحابہ کرام کو بھی عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی وہ کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ آپ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سماعت فرمائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ نظر قلوب بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے دلوں کو جانچا، تمام بنی آدم، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، بنی آدم کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل پایا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ فاصطفاہ لنبیہ، اللہ تعالیٰ نے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نبوت کے لیے وَبَتَعَثَهُ لِرِسَالَتِهِ اور اپنی رسالت کے لیے آپ کو مبعوث فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ ثم نظر قلوب بنی آدم بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے تمام بنی آدم کے دلوں کو جانچا۔ فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر دل پایا تو جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل پایا۔ وجعلهم وزراء لنبیہ، انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر، مشیر اور صحابی بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء کی عصمت، انبیاء کا مقام، انبیاء کا مرتبہ اور رتبہ میرے بھائیوں اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن جو رتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا وہ مرتبہ اور رتبہ اس کے شایان شاہ کوئی دوسرا رتبہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے صحابہ کو جو رتبہ ملا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین امت، سب سے بہترین لوگ اور سب سے اعلیٰ ظرف کے لوگ، میرے بھائیوں جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانوا ابر هذه الامہ، یہ امت کے سب سے نیک لوگ ہیں، فتشبہوا باخلاقہم، تم لوگ ان کے اخلاق کو اپنا لو، ان کے طور اتوار کو اپنا لو۔ کانوا علی الہدی المستقیم، یہ وہ لوگ تھے جو سیدھے راستے پہ چلنے والے تھے، جن کی گارنٹی زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوتی ہے۔ یہ تو نیک ہونے کی گواہی زبان نبوت سے ملی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں حبب الیکم الایمان، کہ جن لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کر لیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے حسد ہو سکتا ہے، کسی کے لیے بغض اور کینہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے ایمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے زینہ فی قلوبکم، تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے۔ کرہ الیکم الکفر، اللہ نے تم سے کفر دور کر دیا ہے، فسق دور کر دیا ہے، نافرمانی کو دور کر دیا ہے، اور واقعتاً وہ بات صادق اور سچ ثابت ہوتی ہے کہ کانوا علی الہدی المستقیم، یہ سیدھے راستے کے مستحق لوگ ہیں۔ حضرات ذی وقار، اور پھر یہ عصمت، یہ مقام و مرتبہ، یہ میرے بھائیوں یہ ایسے ہی نہیں ملتا، یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اہل بیت کی نسبت ہے۔ جس اہل بیت کی میرے بھائیوں کیفیت کیا ہے، اس اہل بیت کی جس کا آغاز ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن ان سے ہوتا ہے۔ آپ میرے بھائیوں قرآن سنیے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسهم، مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور قریب ہیں۔
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ عصمت، یہ مقام، یہ نسبی تعلق، یہ قرابت کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رکھا ہے۔ فرمایا ازواجہ امہاتہم، کہ آپ کی جو ازواج ہیں امہاتہم، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ جس طرح ماں سے ساری زندگی نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح ازواج مطہرات سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل بیت کا آغاز ہے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو، گھر والوں کو کس طرح بیان کیا ہے، اور یہ بات ہمیں علم ہونی چاہیے کہ اہل بیت کہا کس کو جاتا ہے۔ اور اہل بیت کہلوانے کے مستحق سب سے اولین، سب سے بہترین اور سب سے پہل وہ ازواج ہوتی ہیں، وہ گھر والیاں ہوتی ہیں، وہ بیویاں ہوتی ہیں جن سے اولاد چلتی ہے، وہی گھر والیاں ہوتی ہیں جن کے تقدس اور جنہیں پھر ان کی عصمت کا تحفظ اور پھر اسی طرح ہی ان کی عظمت، ان کے ڈنکے بچانا اور اس کو تسلیم کرنا میرے بھائیوں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپ قرآن کریم سے میرے بھائیوں 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اہل بیت کے مصداق کون ہیں، کنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 29 نمبر آیت سورہ قصص میں کیا ہے۔ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے سے نکلے اور ایک جگہ پہ پہنچے۔ وہاں پہ قرآن کریم میں سورہ قصص میں شیخ کبیر کا ذکر ہے جس کی بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ اس نے کہا آپ 8 سال تک میری بکریوں کو پانی پلائیں، خدمت کریں۔ ان اتممت 10 فمن عندک، آپ 10 سال کر دیں تو کیا ہی احسان ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کی 10 سال خدمت کی۔ کہتے ہیں انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، جب آپ یہ کرو گے تو میرا ارادہ ہے اپنی بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ مدت پوری ہوئی، حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بیوی کے لیے لفظ اہل استعمال کیا ہے، سار بأہلہ، اپنے اہل کے ساتھ چلے، اپنے اہل کے ساتھ چلے۔ اور پھر میرے بھائیوں دوسری مثال دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سورہ طٰہٰ میں بھی بیان کیا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں کس طرح بیان کیا؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے آگ کو دیکھا وہاں سے چلے، اپنے وادی کی طرف جا رہے تھے تو وادی طویٰ میں آگ کو دیکھا۔ قال لأہلہ، اپنے اہل کو کہنے لگے، اپنی گھر والی کو کہنے لگے امکثوا، ٹھہر جاؤ۔ یہاں پہ بھی لفظ اہل اللہ نے بیوی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں تیسری دلیل سنیے، سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی طرف فرشتوں کو بھیجا اور حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں کو پہچانا نہیں، ان کے لیے بچڑا بھون کر آگے رکھ دیا اور کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون،
کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں مجرم قوم کی طرف، لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم تو اس کام کے لیے آئے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کو اللہ نے بتایا نہیں تھا نبی ہونے کے باوجود کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے انہیں علم نہیں ہو سکا۔ ساتھ انہوں نے جس بات کی خوشخبری دینا تھی وہ خوشخبری یہ تھی کہ اللہ رب العالمین آپ کو اسحاق کی صورت میں بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور جب خوشخبری دی، قالت یا ویلتى آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ کہنے لگی یا ویلتا، افسوس، اَأَلِدُ، میں بچہ جنم دوں گی، وَأَنَا عَجُوز، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا خامند بڑا ہے۔ اللہ کی طرف سے آیات، وہ قرآن کی آیات سنیے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اے سارا تعجب کرتی ہو اللہ کی رحمت سے، رحمت اللہ وبرکاتہ، اس اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، یا اہل البیت، اے گھر والی ہو، اے گھر والی۔ اہل بیت کا لفظ حضرت ابراہیم کی بیوی سارا کے لیے اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں استعمال کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں پھر دیکھیے چوتھا ثبوت، دیکھیے چوتھا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ کہیے رضی اللہ تعالی عنہا، تہمت لگی ہے، تہمت لگانے والوں میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے۔ تہمت لگائی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر۔ یہ بات ہے غزوہ بنی مستلق کی جو 5 ہجری میں لڑا گیا ہے۔ جب غزوہ ختم ہوا ہے اس کے بعد کا واقعہ ہے، یہاں پہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو بات بتانی ہے اس بات کو سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کافی لمبی حدیث ہے، صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا من یعذرنی من رجل قد بلغنی عنہ عذاہ فی اہلی، کون شخص ہے جو میرے گھر والوں کے بارے میں میری بات کو سنے، میری مدد کرے۔ قد بلغنی عنہ عذاہ فی اہلی، اس بدبخت کی وجہ سے جس کی وجہ سے میرے اہل بیت کو اذیت دی گئی ہے۔ حضرات یاد رکھیے، تہمت حضرت فاطمہ پہ نہیں لگی تھی، تہمت حضرت زینب پر نہیں لگی تھی، حضرت رقیہ پر نہیں لگی تھی، ام کلثوم پر نہیں لگی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس پہ نہیں لگی تھی، حضرت حسن پہ نہیں لگی تھی، حضرت حسین پہ نہیں لگی تھی، نہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ لگی تھی، نہ سیدہ سودا پہ لگی تھی۔ تہمت لگی تھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ لگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عائشہ کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، جو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جب لفظ اہل بولا جائے تو بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ زینب بنت جحش، ایک زینب بنت خزیمہ جسے ام المساکین کہا جاتا ہے، زینب سے شادی کی۔
جو آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، کہنے لگیں ازواج مطہرات کو زوجکن اہلیکن، زوجکن اہلیکن، تمہاری شادی کی ہے، تمہارا نکاح کیا ہے، اہلیکن، تمہارے اہل و عیال نے جو تمہارے گھر والے ہیں۔ یہاں پہ بھی سیدہ زینب نے لفظ بولا ہے تو اہل کا لفظ کن کے لیے بولا؟ گھر والوں کے لیے۔ اور کہنے لگی زوجنی من فوق 7 سماوات، اور میرا نکاح اس ذات نے کیا ہے جسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں، جو 7 آسمانوں پہ موجود ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تو آپ نے اصحاب صفہ کو سب سے پہلے دعوت دی، اور صحابی بیان کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم 10 کے گروپ ہم نے بنا لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانا پیش کیا۔ یہ ساری باتیں ہوگی، کھانا پیش کیا، ہم 10 لوگ تھے، ہم سیر ہو کے کھا گئے اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کھانا ڈال کے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، دھیان سے بات سنیے۔ اگر آپ کھانا ڈالیں تو حدیث میں آتا ہے برتن کو صاف کریں، برتن کو صاف کریں۔ اگر کسی نے آپ کی جو اندر سے گنجائش ہے اس سے زیادہ کھانا ڈال دیا تو چھوڑنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ بسا لوگ ہوتے ہیں کھانا آپ کو زیادہ ڈال دیا، اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، تو کھانا اندر ضرور جانا چاہیے۔ یہاں پہ چھوڑنا بھی سنت ہے، جو آپ کو حضرت زینب کے ولیمے کی بات بتائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں فردن گئے اور کہنے لگے السلام علیکن یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر سلامتی ہو۔ اللہ اپنی طرف سے آپ نے ان کو السلام علیکم کہا، اور اپنی بیویوں کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ تو سب نے وعلیکم السلام بھی کہا، اور پھر فردن یہ بھی بات پوچھی کہ آپ کی نئی آنے والی اہلیہ کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس کے لیے ازواج مطہرات نے لفظ اہل استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب لفظ اہل بیت بولا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے نام کس کا آئے گا؟ بیویوں کا آئے گا، سب سے پہلے نام بیویوں کا آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم بات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے نقل کیے دیتا ہوں۔ مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی نے صفحہ نمبر 2829 پہ اہل بیت کے حوالے سے لکھا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہماری دعا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد جعفر صادق باقر، اور اس کے بعد امام علی رضا، موسیٰ کاظم، جتنے لوگ ہیں یہ برگزیدہ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آئے کوئی ہماری طرح وسعت دل والا، کوئی آئے نبی کے صحابہ کرام کے لیے ایسی دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ یہ وسعت دیکھیے، ہم تو لوگوں کو نیک لوگ سمجھتے ہیں، ہماری خوشگمانی ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی دعائیں کر کے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کسی کے لیے بخشش کی درجات کی بلندی کی دعا کر کے، ہمارا دل پر رونق ہو جاتا ہے جب ہم کسی نیک اور پارسا آدمی کے لیے اللہ کی رحمت کے حصول کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو ایسی ہی وسعت قلبی اور ظرف عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ان سے پوچھا گیا الناس یقولون، لوگ کہتے ہیں المسلمون کلہم اہل البیت، کہ مسلمان سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے ہم یکذبون و یصدقون، لوگ اس بات میں جھوٹے بھی ہیں سچے بھی ہیں۔ اب سمجھنے والی بات ہے، جھوٹے بھی ہیں سچے بھی ہیں، وہ کیا مطلب
کہنے لگے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ الناس یقولون المسلمون کلہم اہل البیت، کہ سارے کے سارے مسلمان اہل بیت ہیں، ان میں سے تو وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی معصیت کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، جو نبی کی سنت کو جھٹلانے والے ہیں، اس کے صحابہ کو گالی دینے والے ہیں، وہ کیسے اہل بیت ہو سکتے ہیں؟ صحیح معنوں میں اہل بیت کہلانے کا حق ان لوگوں کو حاصل ہے، ہم الذین قاموا بشرائط شریعتہ، جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اصل معنوں میں اپنے اوپر نافذ کیا ہے، اصل معنوں میں اہل بیت کہلوانے کے وہ حقدار ہیں۔ کیسا شخص ہے جو اپنی نسبت تو کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ کیسا بدبخت شخص ہوگا جو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ کیسا بدبخت شخص ہوگا جو روزہ بھی نہیں رکھتا، وہ کیسا بدبخت شخص ہوگا جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے جس نے میرے بھائیوں دیا دکھ، جس نے اسے بھی دعا دی، اسے بھی ہم نوا بنایا، اس کو اپنے محبت کے شیشے میں اتارا۔ یہ میرا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں دو حدیثیں سنیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے اہل بیت کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ تعالیٰ نے ایسا فرشتہ آج میرے پاس بھیجا ہے، لم ينزل قط، جو آج سے قبل فرشتہ نازل نہیں ہوا، اور اس نے سلام بھیجا ہے اور کہا یہ دو خوشخبریاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی دیجیے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ اہل بیت ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی میرے بھائیوں، یہ آیت سنیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں تاکہ اے اہل بیت تم سے معاشرے کی غلاظت اور گندگی کو دور کر کے تمہیں پاک اور صاف بنا دیں، تمہارا کردار لوگوں کے سامنے پاک اور صاف ہو، پوری دنیا میں تمہارے کردار پر، اخلاق پر کوئی انگلیاں اٹھانے والا نہ ہو۔ اہل بیت کا تو یہ کردار ہوتا ہے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرات ذی وقار بات توجہ سے سننے والی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں دعا علی وحسنا وحسینا وفاطمہ، آپ نے حسن و حسین، فاطمہ اور علی کو بلایا، اس میں ایک کو دائیں بٹھا لیا، ایک کو بائیں بٹھا لیا، علی یہ حسن و حسین کو سامنے بٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما دے۔ بیویاں تو ہیں ہی ہیں، اس کے بعد اللہ ان کو بھی شامل کر لے۔ اور یقینی بات ہے جو آپ نے بات کہی وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ، ہم مانتے ہیں بطور مسلمان، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نبی جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ ام سلمہ کے گھر میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، اور حدیث میں آتا ہے واثلہ بن اسقع اس وقت فی ناحیۃ البیت، آپ گھر کے کونے پہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا انت من اہلی، تو بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ واثلہ بن اسقع کا تعلق آپ کی فیملی سے نہیں تھا، بنو ہاشم سے نہیں تھا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے
جب اس نے یہ بات کہی میرے محبوب پیغمبر کی زبان نبوت جنبش میں آئی، اس نے کہا انت من اہلی، تو بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2408 نمبر حدیث ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کون اہل بیت میں شامل ہے؟ کہنے لگے من حرم الصدقۃ بعدہ، جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا ہے، ہم آل محمد و آل علی، علی کی اولاد ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل علی ہے، آل عقیل، عقیل کی اولاد ہے، آل جعفر، آل جعفر ہے، آل عباس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ اور یاد رہے جب کی یہ بات ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی چچا باقی تھے، یہی چچا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، غالباً 1010 نمبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کہنے لگے صحابہ کرام بارش مانگنے گئے، کہنے لگے اللہ، پہلے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ لیتے تھے، ان کے ذریعے دعا کرتے تھے، ان سے دعا منگواتے تھے، آج اللہ کے رسول نہیں ہے، آپ کے چچا کو لے آئے۔ یہ نسبی تعلق ہے، یہ قرابت کا تعلق ہے، جس کی عصمت کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا اور پھر ان کی عظمت کا اقرار کرنا اور صحیح معنوں میں ان کی عزت کو تسلیم کرنا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی طرف۔ جو میرے بھائی جاگ نہیں رہے وہ جاگیں، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ نبی کی اولاد میں سے یہ تو ایک ہی بیٹی تھی جس کو آپ نے آیت مباہلہ کے وقت بلایا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، ملا باقر مجلسی نے اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بیٹیوں کے حوالے سے جو تذکرہ کیا ہے میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ خدیجہ آپ کے عقد نکاح میں آنے سے قبل 2 مختلف جگہ پر آپ کی شادی ہوئی تھی، ایک ابو حالہ تمیمی کے ساتھ اور دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے ان سے پہلے، غالباً ایک یا 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اب یہ کہا گیا کہ یہ خدیجہ کی باقی ربائب ہے۔ ربائب اس اولاد کو، ربیبہ ربائب اس اولاد کو کہا جاتا ہے جو کسی خاتون کی اولاد پچھلے خامن سے ہوتی ہے۔ ذرا توجہ سے بات سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے خامن تھے حضرت خدیجہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پہلی اولاد عطا فرمائی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 برس تھی۔ کتنے برس؟ 30 برس۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زینب کو 2 بچے عطا فرمائے، ایک بچہ اور ایک بچی۔ بیٹے کا نام علی رکھا اور بیٹی کا نام امامہ رکھا۔ اب آپ یہ دیکھتے جائیے یہ کہاں تک انتہا ہوتی ہے۔ اب ان کا نام یہ رکھا، 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ جو زینب ہے نا، زینب کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ کی بہن کے گھر، حضرت خدیجہ کی بہن کے گھر، کزن میرج ہوئی ہے حضرت زینب کی، کزن میرج۔ اور 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے جب حضرت زینب کی پیدائش ہوئی۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل پیدائش ہوئی کس کی؟ حضرت زینب کی، پہلی بیٹی آپ کی۔ اولاد کتنی ہے؟ 2۔ بچے کا نام کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بچے کا نام ہے علی اور بچی کا نام کیا ہے؟ امامہ۔ اچھا، اب آگے کیا ہوا؟ پہلی روایت ہے کہ علی کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے جو اس میں
تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے، 83 جلدوں میں کتاب ہے، 83 جلدیں ہیں، وہاں سے لے کر وہ اسپیکر سے لے کر یہاں تک کتاب بنتی ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، 8-9 فٹ کی کتاب بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جنگ یرموک جو حضرت عمر فاروق کے دور میں لڑی گئی، علی کی وفات اس میں ہوئی ہے۔ خیر، یہ کس کا بیٹا ہے؟ زینب کا۔ نواسہ کس کا ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفات ہو گئی، اس کی اولاد کا آگے تذکرہ نہیں ملتا۔ اب بیٹی ہے امامہ۔ زینب کی وفات ہوئی ہے ملا باقر کے مطابق 7 ہجری میں، ٹھیک ہے جی، یا 8 ہجری میں، 8 لگا لیں میکسیمم، ساری تاریخی روایت جمع کریں، اس سے آگے وفات نہیں ہے، 7 یا 8۔ حضرت علی کے گھر حضرت فاطمہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی۔ حضرت فاطمہ علی کو وصیت کر کے گئی قریب الموت، اگر میں مر جاؤں میرے بعد میری بھانجی امامہ موجود ہے، میرے بعد میری بھانجی امامہ موجود ہے، آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لینی ہے۔ کس کی بیٹی ہے؟ زینب کی۔ اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد کس سے شادی کی؟ امامہ سے۔ امامہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام محمد الوسط رکھا گیا ہے۔ امامہ حضرت علی کی 7ویں بیوی ہے۔ کتنی بیوی ہے؟ 7ویں بیوی ہے۔ حضرت علی کی ٹوٹل 9 شادیاں ہوئی تھیں اور اس میں 7ویں بیوی امامہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 21 رمضان 40 ہجری کو۔ حضرت زینب کی وفات ہوئی، میں نے آپ کو بتایا 7 یا 8 ہجری میں، 31 سال کی عمر میں حضرت زینب کی وفات ہوئی۔ جو شخص بدبخت کہتا ہے 8 سال کی عمر میں وفات ہو گئی، یہ پورا کر کے ہم نے سال آپ کو بتائے ہیں، سال بتائے ہیں، یہ سارا آپ کو الاصابہ فی تمییز الصحابہ اسد الغابہ ابن اسیر جزری کی کتاب سے یہ سارے واقعات آپ کی بنات کے حوالے سے مل جائیں گے۔ اچھا، حضرت علی نے جاتے وقت آخری عمر میں کہا کہ اگر میرے بعد امامہ نکاح کرنا ہوگا نا تو مغیرہ بن نوفل سے کر لیجئے، مغیرہ بن نوفل سے کر لیجئے۔ حضرت علی کی شہادت ہو گئی، حضرت امامہ نے نکاح کر لیا مغیرہ بن نوفل کے ساتھ۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ یہ آل رسول ہے، اور بھائی بیان کرو، پڑھو گے تو پتہ لگے گا آل رسول میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ اور تاریخی روایات میں حضرت آگے یحییٰ سے اولاد ثابت نہیں ہے، لہذا حضرت زینب کی فیملی یہیں پہ ختم ہو گئی۔ اب آئیے دوسری بیٹی کی طرف، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اس کی ولادت اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 برس تھی۔ کتنی؟ 33 ایئرز ایج تھی، اور ابھی اعلان نبوت میں 7 سال باقی تھے۔ تیسری بیٹی ام کلثوم، اس کی ولادت ہوئی 34 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 34 برس تھی، اعلان نبوت میں 6 سال باقی تھے۔ آپ نے حضرت عثمان سے شادی کر دی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت عثمان کے ساتھ ہجرت حبشہ میں گئی تھی 8 ہجری میں، اس وقت اللہ نے رقیہ کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ عبداللہ۔ حضرت رقیہ جنگ بدر کے موقع پر 2 ہجری میں سیدہ رقیہ کو اتنا بیماری لاحق ہوئی کہ آپ نے حضرت عثمان کو تیمارداری کے لیے چھوڑا، کہا جنگ بدر میں شرکت نہیں کرنی۔ اسی دوران حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی، اور وہ بیٹا جو رقیہ کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اس کی 4 ہجری میں وفات ہوئی ہے، اور گھر میں مرغا تھا، اس نے آنکھ میں چونچ مار دی اور وہ ایسا وائرس کی بیماری پھیل گئی، سارا چہرہ گل گیا بچے کی۔ 4 ہجری میں 6 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ کس کا بیٹا ہے؟ رقیہ کا۔ کس کا بیٹا ہے جی؟ رقیہ کا۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہے۔ رقیہ کی وفات 2 ہجری میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے 7 سال قبل پیدائش ہوئی، 7 سال ہو گئے، وہ 13 سال آپ کے مکہ میں گزرے۔ 13 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 20، اور 2 سال یعنی اگر رمضان تک 1 سال بھی لگائیں 2 ہجری میں جب سیدہ رقیہ کی وفات ہوئی، 21 سال کی عمر میں حضرت رقیہ کی وفات ہوئی ہے۔ اب آئیے تیسری بیٹی کی طرف۔ رقیہ کی وفات ہو گئی، آپ نے ام کلثوم کی شادی بھی کس سے کر دی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
اور اس یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 8 ہجری میں ہوئی یا 7 میں ہوئی، یہ میں نے آپ کو بتایا تاریخی روایات میں اختلاف ہے، 7 8 دونوں بہنوں کا ہے، زینب اور ام کلثوم کا، کہ 7 یا 8 میں دونوں کی وفات 8 تک ہو چکی تھی۔ اچھا ہوا یہ ام کلثوم کی اولاد نہیں تھی، تو ام کلثوم کی پیدائش ہوئی 34 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، نبوت سے قبل 6 سال ہوئے، 13 سالہ مکی زندگی میں ہوئے، 13 اور 6 ہو گئے 19، 8 سال اوپر لگائے، 19 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 27 سال کی عمر میں حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی، اولاد نہیں تھی۔ یہاں پہ یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں، جب رقیہ اور ام کلثوم بڑی ہوئی ہیں عثمان کی شادی سے قبل، تو ہوا یہ بنو ہاشم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے آپ نے پہلی بیٹیاں جو ہیں، پہلی بیٹی وہ آپ نے خدیجہ کے خاندان یعنی ننیال میں دی ہے، خالہ کے گھر میں دے دی، اب بنو ہاشم کو اپنے خاندان میں بیٹیاں دیجئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو لہب کے بچوں کے لیے انہوں نے رشتہ مانگا تھا، ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے لیے۔ سیدہ خدیجہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس کی بد زبانی کی وجہ سے سیدہ خدیجہ اس کو بیٹیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن خاندان والوں نے اصرار کیا، آپ نے مشورے کا وقت مانگا، خیر ہاں کر دی، ہاں کی ہے، رخصتی ثابت نہیں ہے، رخصتی ثابت نہیں ہے کہ رخصتی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ بیان کرتے ہیں جی طلاق نامے ہاتھ میں پکڑا دیے، روتی گھر میں آ گئی، کہاں پہ لکھا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ کسی پہ بھی نہیں۔ وہ مجھے میں نے پچھلے جمعے ایک جگہ پہ بیان کیا، انہوں نے کہا جی فتح مکہ کے موقع پر علی کو آپ نے اوپر چڑھایا تھا، کندھوں پہ بت توڑو، وہ کون سے علی تھے؟ آپ کے نواسے تھے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ میں نے کہا یہ مجھے تو آج تک واقعہ ملا ہی نہیں ہے، کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کو ملے گا مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس کو بیان کروں۔ میری آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، آپ کو اگر مل جائے، کیونکہ ایسی روایت کوئی ملتی نہیں ہے جس میں یہ موجود ہو کہ علی کو کندھوں پہ چڑھا کے بت توڑے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی چھڑی میں اتنی قوت دے دی، چھڑی کرتے جاتے بت نیچے گرتے جاتے، آپ چھڑی کرتے جاتے فتح مکہ کے موقع پر بت نیچے گرتے جاتے۔ یہ آپ کو 3 بیٹیاں میں نے بتا دی۔ خیر جب آپ ام جمیل کی بد زبانی کی وجہ سے آپ نے اس سے وقت مانگا، خیر ہاں کر دی، تو جب تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب کی شرارتوں کی وجہ سے نازل ہوئی، انہوں نے جواب دینے کا سوچا کہ ان بچیوں کو اب جواب دیں، اب اپنے بتیجے کو ذلیل کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے کہا اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اللہ اپنی طرف سے کتوں میں سے اس پہ کتے جو ہے نا وہ چھوڑ دیں۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ کس طرح ابو لہب کے بچے یہی بیٹے جن کا اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے ساتھ نسبت کی تھی، پھر کیا حال ہوا ہے۔ پھر بعد میں آپ نے عثمان کے ساتھ دونوں کی شادی کی، 3 بیٹیاں ہو گئیں۔ چوتھی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ آپ کی شادی اپنے چچا زاد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ 3 بیٹے پہلے حضرت حسن عطا فرمائے جن کی پیدائش 3 ہجری کی، دوسرا بیٹا حسین ہے جس کی پیدائش 4 ہجری کی ہے، تیسرا بیٹا محسن عطا فرمایا ہے، اس کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی۔ 2 بیٹیاں ہیں، پہلی بیٹی ام کلثوم ہے اور دوسری بیٹی زینب ہے۔ ام کلثوم وہ بیٹی ہے جس کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی تھی کہ میری خواہش ہے میں اہل بیت سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت سے نسبت رکھنا چاہتا ہوں، اہل بیت سے اپنی قرابت رکھنا چاہتا ہوں۔ علی سے رشتہ مانگا، علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھی، حضرت علی نے اس کا نکاح جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ میرے بھائیوں کتنی بڑی نسبت ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیے حسن کی اولاد، حسین کی اولاد، اور پھر اس کے بعد حضرت زینب اور ام کلثوم، اور یہ زینب جو ہے زینب، اس کے بعد اس کی اولاد آگے، اور ام کلثوم کی یہ اولادیں میرے بھائیوں آگے چلی ہیں، باقی 3 بچیوں کی اولاد آگے نہیں چلی۔ اب آخری بات، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے، لوگ پوچھتے ہیں
کہ آیت مبالغہ نازل ہوئی، آپ نے علی حسن حسین کو اپنی چادر میں لیا اور کہا اللہم ہؤلاء من اہل بیتی، مباہلے کے لیے آپ نے بلا کے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، باقی بچیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کی بچیاں تو ساری 8 ہجری تک ایسے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ آپ کی ایک ہی بچی موجود تھی جس کا نام فاطمہ تھا، ایک ہی بچی موجود تھی۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد 10 ہجری میں آیا ہے اور بچیوں کی وفات جو ہے وہ 8 ہجری تک ہو گئی ہے۔ یہ آپ ہی کی کتب سے حوالہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح یہ بات آپ نے سنی ہے، اہل بیت کے حوالے سے ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کا مقام مرتبہ بیان کرنا، پھر اس کو تسلیم کرنا، ان کی قدر افزائی کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔